بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، قرآن کریم سورہ حج، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بہت سخت ہے جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، اس کے باوجود کہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن مجرم اس بات کی تمنا کرے گا، دیکھو میرے دوستو، اللہ ہم سب کو اس عذاب میں گرفتار نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین والوں کو اپنے فدیے میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ سورہ معارج کے اندر ہے، سورہ ابراہیم جو آگے ہے، یہ ہے سورہ ابراہیم جو اب میں جس کا ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں قرآن کریم کے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوراً پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹک ٹکی بندھی ہوگی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ سورہ اعراف قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس آدمی کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فاطر،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس کپڑے ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے اپنی مہربانی فرما کر ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ سورہ فاطر قرآن کریم، سورہ دخان قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن والی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں نہروں میں وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیں گے، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، ان ڈرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے، بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی میرے دوستو، جنت کی، آخرت کی، اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دے ہوئے، بڑی کامیابی یہی ہے۔ سورہ دخان قرآن کریم، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یوں ہر مومن میں بھلائی ہے، یاد رکھو جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص لالچ کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو، اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ، انسان کا یوں کہنا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی بھروسہ ہو، اپنی تدبیر پر ہی بھروسہ ہو، اور یہی
عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ شیطان کو تقدیر پہ سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا، اپنا کیا مقدر رزق پورا روزی پورا نہیں کر لیتا، وہ کبھی بھی مر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی دیری تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ پتہ نہیں کس کی ہدایت کا کون ذریعہ بن جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔